اچھا یہ بلکہ سے ون لائن بتائیے کہ جو اسرائیل کے متعلق خاص طور پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ صدر ٹرمپ کے الفاظ ہیں. اسی ISPR نے بھی ظاہر اس کو سیکنڈ کیا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیتن ہو کہتا تھا کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی. اور اب ہمارا رول ایران اسرائیل جنگ میں ایز اے ثالثی کا ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے ایران ہماری نیبرنگ سٹیٹ ہے، ایک مسلم کنٹری ہے، بڑی ایک ادب اور احترام کے رشتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، نیشن سٹیٹس کے اندر جب نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پلس مائنسز ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی نتن یاہو نے جو کہا اس کا تو ٹرمپ نے آ کے کہہ دیا کہ دیٹ مسٹ ہیو بین اے سلپ آف ٹنگ. پاکستان کانٹ بھی، یعنی کہ پاکستان تو کوئی، دیکھیے اوورٹلی تو کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. اوورٹلی ہم اسے ریکگنائز نہیں کریں گے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اٹ از ناٹ وی دیٹ ایز اے پاکستانی ریکگنائز ہم. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا، وہ ہم اس کو اس وقت تک اسٹیٹ نہیں اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مانیں گے جب تک کہ وہ فلسطین کے مقبوضہ ایریوں کو خالی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ تو کیا جھگڑا. آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب، اب صورت یہ ہے کہ ٹرمپ کی ملاقات سے فوراً پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا. جنیوا میں آپ نے دیکھا کہ جرمن ہے، فرانس ہے، UK ہے، وہ ایک انگیج کر چکے ہیں ایران کو، جو پہلے بڑے غصے میں تھے، جرمن خاص طور پر. اور دوسرا اجلاس بھی ہو رہا ہے اقوام متحدہ کا، آپ کو پتہ ہے، اسی پر ہو رہی بات. تو یہ بات اس طرف چل نکلی ہے. اس کا آج میں نے پڑھ رہا تھا کہ امریکن سے ڈائریکٹ رابطہ ایران کے کسی آفیشل کا بھی ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جی جیسے باقی لوگ سب مبارکبادیں دیتے ہیں، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے جو فخر نہیں کرے گا اس کے لیے کہیں نہ مشکل ہی ہو جائے گا. لیکن ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے، اور میں آپ کے سوال پہ بھی فوراً واپس آ جاتا ہوں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ تاریخ میں اگر دیکھیں تو تاریخ کبھی اگر جھوٹ بولتی بھی ہے تو جھوٹ چھپایا چھپتا نہیں ہے. دلائل ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، کتب ہوتی ہیں. اب تو بہت کچھ آ گیا. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو مسٹر ٹرمپ ہے، اس نے جس دن سے امریکہ کی حکومت سنبھالی ہے اس دن سے امریکہ کو اپنے لیے خود کتنے مسائل کا سامنا ہے اور دنیا کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں جن میں چین اور روس دونوں شامل ہیں، ان کے ساتھ امریکہ کی صورتحال ٹرمپ کے آنے سے پہلے کیا تھی اور آنے کے بعد کیا ہے، جو کہ یقیناً یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ رشیا کے بھی امریکہ سے جو تنازعات ہیں وہ حل ہونے کی بجائے، جو کہ وہ دعویٰ کرتے تھے مسٹر ٹرمپ کہ جی میں حل کر لوں گا، وہ حل قطعی نہیں ہو سکے. اور چین کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ان کو تو میں ٹریڈ وار میں جو انہوں نے ٹیرف لگایا تھا میں الٹا کے رکھ دوں گا، وہ بھی ان کو خود الٹنا پڑا، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. اسی طرح جو ان کے اندرون ملک جو انہوں نے ایک انڈسٹری کا ایک کہا تھا جی کہ میں انڈسٹریلائزیشن لے کے آؤں گا، وہ ابھی تک رپورٹ یہ ہے کہ 0/0 ہے رزلٹ، اس کا کوئی انڈسٹری امریکہ میں نہیں لگ سکی ہے. اور امریکن جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے اس نے، اور اس کی جو دوسری ای کامرس کی مارکیٹ ہے اس نے، جو ٹرمپ کے اس چند ماہ کے دور میں تاریخ ساتھ نقصانات اٹھائے ہیں. دوسری جانب انہوں نے کیا کیا، جب آپ آ جائیں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ٹرمپ نے. پاکستان کے ساتھ موصوف نے یہ کیا، اور یہ سب لوگ عینی شاہد ہیں، یہ جو جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے، جنرل صاحب بہت سینئر ہیں، میں تو ان کے ہر تبصرے اور تجزیوں کو بالکل صحیح مانتا ہوں. تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جس دن بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی کی پہلگام واقعہ کے بعد، تو اس آدمی کی باقاعدہ ٹویٹر پہ، باقاعدہ باقی واٹس ایپ پر اور باقاعدہ مختلف جگہ پر اس کی سوشل میڈیا میں بیانات ٹرمپ کے موجود ہیں کہ جی انڈیا جانے اور پاکستان جانے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جس دن پاکستان نے جس طرح بھی خود سے، اپنے دوستوں کی مدد سے، اپنی ہمت سے، پاک فوج کی، پاک ایئر پاکستان فضائیہ کی کارناموں کی بنیاد پر بھارت کو ناکوچنے چبوائے، تو ساتھ ہی وہ جناب تشریف لے آئے کہ جی میں تو جناب یہ جو ہے نا ان کی جنگ رکوانے کے لیے میں تیار ہوں. میں کہتا ہوں کہ اتنا منافق کردار، اتنا ہائپوکریٹ شاید ہسٹری میں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ہسٹری ضرور لکھے گی کہ اتنی کیا جس چیز کو میں آج ٹی وی چینل پہ بیان کر رہا ہوں، کیا کل کوئی اس میں ہسٹری میں نہیں لکھا جائے گا کہ یہ کہا تھا انہوں نے، اور خود موصوف لکھتے ہیں اپنی طرف سے وہ. اس کے بعد انہوں نے اسرائیل اور ایران میں بھی دیکھ لیں کہ یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ آ جاؤ، اور ایران ٹیبل پر تھا، مذاکرات کے لیے تیار تھا. حملہ کروایا اسرائیل سے، اور یہ آن ریکارڈ ہے، اور یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ امریکہ نے، ٹرمپ نے خود حملہ کروایا اسرائیل سے ایران کے اوپر. اور اب اس کی جو دھمکیاں ہیں
اور اس کے بعد کہ جی اب آخری موقع ہے، پھر یہاں تک. اچھا ایک اور میں آپ سے عرض کر دوں، خلافت عثمانیہ کے بعد نا ایک یہ تھا کہ یہود و نصارہ کا جتنے بھی ملک تھے اس وقت، خاص طور برطانیہ، یہ تھا کہ کوئی ڈھکے چھپے طریقے سے کام واردات ڈالتے تھے، کوئی الفاظ کو کوئی ڈھونڈتے تھے لحاف کے اندر چھپانے کا طریقہ، کوئی غلاف کے اندر چھپانے کا طریقہ. ٹرمپ ایک ایسا کریکٹر آیا ہے دنیا میں کہ اس نے سارے الفاظ کے ہر لباس اتار دیا، الفاظ کو بے لباس کر دیا ہے اور ننگا ہو کے سامنے آ گیا، اسے ننگا ہو کے کہہ دیا کہ ہم رجیم چینج کریں گے یہاں پر.